بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يتقبل اللہ من المتقین وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما الاعمال بالخواتیم۔ سامعین و مشاہدین کرام، چند ہی دنوں پہلے ہم ماہ سیام کی تربیت گاہ میں داخل ہوئے تھے۔ جب ماہ سیام کا آغاز ہوا اس کے بعد ہی ہم نے محسوس کیا کہ ہر طرف ایمانی و اسلامی ماحول تھا۔ لوگ نمازوں کی طرف راغب تھے، قیام اللیل کا اہتمام ہو رہا تھا، تلاوت قرآن، ذکر و دعا، اور اسی طرح سے دوسروں کے ساتھ احسان، حسن سلوک، صلہ رحمی اور وہ تمام چیزیں جو مطلوب ہیں، جو اچھی ہیں، وہ دیکھنے کو مل رہی تھی۔ اور ہر روزے دار نے یہ محسوس کیا کہ اس کو روزے کی لذت بھی محسوس ہوئی، ایمان کی حلاوت بھی اس نے محسوس کی، رب کے سامنے اشک باری کی لذت بھی اس کو محسوس ہوئی، سحر میں خصوصی مناجات کی لذت بھی اس کو محسوس ہوئی، اسی طرح نماز کی ادائیگی کا اہتمام بھی پایا گیا۔ ایمان والے ہر نیک کام میں سبقت کرتے رہے۔ ایک ایمانی و اسلامی ماحول تھا، گویا کہ فصل بہار، موسم بہار، جہاں ہر طرف سرسبز و شادابی ہو، یہ نیکیوں کا ایک فصل بہار تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اصل دار و مدار اختتام پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی حکم دیا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دنیا سے جب آپ رخصت ہو، اس حالت میں رخصت ہو، اس دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ آپ حالت اسلام میں ہو۔ اختتام کسی بھی چیز کا یہ بہت اہم ہوا کرتا ہے۔ اب اختتام رمضان ہے، عید کی آمد ہے، اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ اختتام یہ اصلاً احتساب کی گھڑی ہوا کرتی ہے۔ تجارتی اعتبار سے لے لیجئے، عام معاملات میں لے لیجئے، دینی اعتبار سے لے لیجئے، کسی بھی چیز میں جب کسی چیز کا اختتام ہوتا ہے اس وقت انسان کو احتساب کرنا چاہیے۔ یہ احتساب کی گھڑی ہوا کرتی ہے۔ کیا ہمیں وہ مطلوب تقوی حاصل ہو گیا جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حاصل کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیا ہم نے صبر و مصابرت والی وہ کیفیت حاصل کی جو روزے کے ذریعے مطلوب تھی؟ کیا برائیوں کے ذریعے ہم دور ہو پائے؟ کیا نفس اور خواہشات پر ہم نے کنٹرول حاصل کر لیا؟ کیا بری عادتوں سے ہم اجتناب کرنے والے بن گئے؟ کیا غیر اسلامی طور طریقوں سے ہم نے اجتناب کیا اور دلوں کو ہر قسم کی گندگی، میل کچیل، بغض، حسد، کینہ، عداوت اور اس طرح کی روحانی تمام بیماریوں سے کیا ہم نے اپنے دل کو پاک و صاف کیا؟ اور اسی طرح سے جھوٹ بولنا، جھوٹ کے مطابق عمل کرنا، دوسروں کو ایذا پہنچانا اور اسی طرح سے دوسروں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، کیا ان تمام چیزوں سے ہم نے اجتناب کیا؟ مظلوموں، بے کسوں، بے سہاروں، مصیبت زدہ لوگوں اور اسی طرح سے پریشان حال لوگوں، ان کی غربت کا، ان کی پریشانی کا، ان کے دکھ درد کا ہم نے احساس کیا؟ فقر و محتاجی کے جو شکار لوگ ہیں، کیا ان کا احساس ہو پایا ہمیں؟ اگر یہ سب چیزیں ہیں تب تو واقعتاً ہم نے روزے کے فوائد حاصل کیے ہیں اور ہم اس مطلوبہ معیار پر پہنچ گئے ہیں جو روزے کے ذریعے مطلوب تھے۔ لیکن اللہ ایسا نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پورے ماہ سیام سے کورے کے کورے نکل جائیں۔ وقتی طور پر تو متقی بن گئے اور وقتی طور پر تو ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا،
لیکن جیسے ہی ماہ سیام ہم سے الوداع ہو رہا ہو اس کے بعد ہم پھر اسی سابقہ روش پر لوٹ آئیں اور نمازیں ترک کرتے رہیں، سود خور سود کھاتے رہیں، رشوت خور رشوت کے ذریعے لوگوں کو خوب لوٹتے اور کھسوٹتے رہیں، فحش کے مناظر وہ پھر ہمارے سامنے آتے رہیں، اسی طرح نشہ آور چیزیں وہ پھر ہماری زندگی کا جزو لا ینفک بن جائیں اور سگریٹ نویشی سے ہم پھر اجتناب نہ کر پائیں، اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں پھر ماہ سیام کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پایا، پھر تو ہم محروموں میں شامل قرار پائیں گے، پھر تو ہم بد نصیبوں میں بد قسمتوں میں شامل قرار پائیں گے۔ یہ وقت یہ جائزہ لینے کا ہے، یہ وقت یہ احتساب کا وقت ہے، ہر اعتبار سے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے روزے، ہمارے قیام و سجود، ہمارا ذکر، ہماری مناجات اور تمام کی تمام چیزیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں یا وہ ایسے ہی ردی کی ٹوکری میں پھینکی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی عمل کے انجام دینے سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، اور انسان کو ہر موقع پر سوچنا چاہیے کیا اللہ کے ہاں میرا یہ عمل قبول ہوگا بھی یا نہیں، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سب لوگوں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس کے لیے کچھ معیار ہے، اس کے لیے کچھ اوصاف مطلوب ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں تقوی شعار لوگوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے دعائیں ان لوگوں کی ہی قبول ہوا کرتی ہیں جو دعا کے مطلوبہ اوصاف اور مطلوبہ شرائط پر پورے اترتے ہوں۔ اسی طرح سے انسان کا روزہ، اس کی نماز، اس کے تمام اعمال خیر اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہو سکتے ہیں جب مطلوبہ معیار پر انسان پورا اتر رہا ہو۔ تو ہمیں یہ بھی جائزہ لینا ہے کیا ہم متقیوں کی صف میں ہیں، تبھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارا عمل قبول ہو پائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں دعا بھی کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمیں بھی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے، قبولیت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ ایمان والے تو وہ ہیں، اچھے لوگ تو وہ ہیں، اعلی معیار پر فائز تو وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں وقلوبهم وجلہ، کہ ان کے دل سہمے ہوئے ہیں، لرزہ ہیں، پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک ان کو رب کی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا جن کے دل خوف زدہ ہیں، کیا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے تھے، جو چوری کرتے تھے، جو برے کام کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو روزہ بھی رکھتے تھے، جو صدقہ بھی دیتے تھے، جو اعمال خیر بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ ڈر لگا رہتا تھا پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لہٰذا روزہ رکھنے کے بعد ہمیں ضرور بھی ضرور اس کی فکر کرنی ہے کہ ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو پائے۔ اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو مزید اعمال خیر کی توفیق ملتی رہے۔ انسان اگر آج تک کسی کام کو انجام دے رہا تھا، مزید اس کی توفیق ملتے رہنا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دلیل ہے۔ لیکن اگر انسان اس طریقے سے رہا کہ پہلے تو وہ عمل خیر کر رہا تھا، اس کے بعد وہ اس عمل خیر سے باز آیا، واپس آیا، وہ عمل خیر نہیں کر پا رہا ہے،
تو سمجھ لینا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل قابل قبول نہیں ہوا۔ انسان عمل خیر پر قائم و دائم رہے، مزید اعمال خیر کی توفیق ملتی رہے، معصیت اور گناہوں کے کاموں سے وہ اجتناب کرتا رہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کا عمل قبول ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کبھی کبھی انسان کے عمل کو ضائع کرنے کے منصوبے بناتا ہے، اس کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ اس کا ایک ہتھ کنڈا، اس کی ایک سازش، ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر عبادت کا غرور پیدا کرتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے واہ میں تو زبردست عبادت گزار ہوں، میں نے تو روزے رکھے، میں نے تو صدقات کیے، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، دوسروں کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے۔ سمجھ لینا چاہیے اگر عبادت کا غرور آ گیا، انسان کے اندر تقوی کا غرور آ گیا، ظاہری دینداری کا غرور آ گیا، اور انسان دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، سمجھ لینا چاہیے شیطان ایسے شخص پر حملہ آور ہو کر اس کے عمل خیر کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال اب عید کا وقت ہے، اختتام رمضان کا موقع ہے، یہ احتساب کی گھڑی بھی ہے، جائزے کی گھڑی بھی ہے، ہم نے اللہ کے دربار سے کیا سمیٹا ہے، لیکن آئندہ کے لیے بھی ہمیں تجدید عہد کرنا ہوگا۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، از سر نو اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہوگا، اپنے عہد کو پھر سے پختہ کرنا ہوگا کہ اے اللہ آج تک ماہ سیام کے ایام میں ہم تیرے عہد کی پاسداری کرتے رہے، اب پورے سال ہم تیرے عہد کی پاسداری کرتے رہیں گے۔ تو نے ہمیں عظیم انعام عطا کیا ہے، اسلام ایک نعمت عظمی ہے، اے اللہ ہم اس نعمت عظمی کو مانیں گے، تسلیم کریں گے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کی تجدید کرتے رہنا ہے، اور ہر حال میں انسان کو غفلت کو چھوڑنا ہے اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ انسان کو اللہ کی طرف سے توفیق بھی ملتی رہے۔ جب انسان کے اندر طلب صادق ہوتی ہے، سچی انسان کے اندر طلب ہوتی ہے، اللہ پھر نوازتا ہے، اللہ پھر عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید عبادتوں کی، مزید نیک کاموں کی، اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ستار العیوب ہے۔ اے اللہ عید کے دن، عید سے پہلے لیلۃ الجائزہ میں انعام دیا جاتا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے انعام کے خواستگار ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کے بارے میں تو نے کہا ہے انعمت علیہم۔ اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، تیری ذات کے سوا کوئی ذات نہیں جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔